خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. جن اور اس سے ریلیٹڈ جو ایک مخلوق کا کانسیپٹ ہے ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری کتاب جو کہ کتاب ہدایت ہے، جو کہ مسلمہ حقیقت ہے، اس میں اس کو کھلے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے ایک مخلوق کا وجود ہے، اور وہ مخلوق جو ہے اس کے بارے میں چند واقعات بھی ہمیں پھر سننے کو ملتے ہیں. حضرت سلیمان نے ان پہ حکومت کی، جس طرح سے وہ ایک تمام واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، ان کی طاقتوں کا پتہ چلتا ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں، اس حقیقت کو ہم تسلیم کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم چلتے کیسے ہیں، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کا جواب ہمیں اکثر بہت ساری معاف کیجیے گا لیکن بھونڈی صورتوں میں ملتا ہے. بہت سارے پروگرامز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. ہم نے آج جو گفتگو کرنی ہے ان کا تعلق ان پروگرام سے بالکل نہیں ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس حوالے سے ضرور دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ کام بھی کرتے ہیں. نائٹ واکرز کا ایک کانسیپٹ ہے جہاں پر کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ چند ایسی ڈیوائسز یا چند ایسے آلات اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور بہت سارے روحانی علوم کے علاوہ جدید جو سائنسی آلات ہیں ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی مخلوق اس وقت اس شخص کے آس پاس یا اس کے اوپر یا اس گھر میں موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اثر ہوا ہے یا آسیب ہوا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو گفتگو ہے آج ہماری، اس میں آپ کی ملاقات اپنے مہمانوں سے کراؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی یہ چند کلپس جو ہیں یہ آپ دیکھیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. ہوتی ہے تو ادھر جھیل سے ایک بڑی سی خطرناک چیز نکلتی ہے، یا اوتاک تک آتی ہے. دیکھا سوا نے بہت گھر پہنچے تو اوتاک تڑے تو کون اچ سکتا نہیں، اور ان کی رہائش اس سے کم. کسی عورت کی چیخنے کی آواز آئی ہے. ابے یہ دروازہ کس نے کھولا؟ کیا بول رہا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، گھر جانا ہے مجھے، پلیز مجھے جانے دو. وہاں سے اب وہ بھی نہیں جا سکتے جب تک کام نہ ہو جائے. خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو، مجھے گھر جانے دو. کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے کچھ ایک خاص طرح کا فیل ہو رہا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ ذرا وہ ہو گیا ہے، مطلب زیادہ گرمی سی محسوس ہو رہی ہے، پسینہ بھی چل کر بہت آ رہا ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی میں بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ بازو جو ہے وہ تھوڑے بھاری بھاری سے لگ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں یہ کیوں. ایک منٹ یہ وائبریٹ ہو رہی ہے. کیا ہوا سجاد؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سر بہت بھاری ہو رہا ہے یار، تکلیف سے اٹھی ہے سر. سجاد are you okay؟ حالانکہ اس جگہ پہ تم دیکھ رہے ہو یہ ریکارڈ کرنا، حالانکہ اس بلڈنگ میں تو ویسے ہی لائٹ نہیں ہے. کہ مطلب وہ آیا یار، یہ دیکھا تم نے نوٹ کیا؟ آواز سنی آپ نے؟ یہ نوٹ کیا تم نے اس دفعہ باقاعدہ یہ جانور میں، یہ کسی جانور کی نہیں ہوتی ہے. یہ مجھے ایسا لگا یہاں سے. ہاں یہاں سے ذرا 2-4 اسٹیل بنا لیں، میرا خیال ہے اس سائڈ کی کام آئیں گی. ہاں شاہ صاحب بہت واضح اشارہ ہے. آئیں جی کیمرے میں دکھائیں. یہ دیکھیں. جی نظر آیا؟ کرو.
سو یہ اور اس سے منسلک بہت سارے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے نام بھی انہوں نے عجیب عجیب سے رکھے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ وہ نام بھی ہمیں انٹریگ کرتے ہیں کہ ہم ضرور ان چیزوں کو دیکھیں، اور پھر ہمیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مانے نہ مانے، آپ جانے نہ جانے، لیکن اس طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ ہے ضرور. ہم نہ ماننے کا میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نہ ماننے کی کوشش نہیں کرنے لگے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کی ایک مخلوق کا وجود ہے. لیکن جو میں باتیں بتائی جاتی ہیں کیا وہ اتنی صحت کے ساتھ اسی طرح سے ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے، اور پھر جو ہمارے پاس آج ایکسپرٹس ہیں ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتی ہیں. سو یہ سارا کچھ گفتگو جو ہے آج ہماری ہوگی، اور آپ نے بھی اس میں ساتھ رہنا ہے، کیونکہ سوال جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کچھ اس سے منسلک اور کچھ اس سے نہیں بھی منسلک ہے. آپ نے مجھے بتانا آپ کے خیال میں سب سے خوفناک بھوت کون سا ہے. MWF اسپیس ٹائپ کر کے اپنا میسج 2886 کے اوپر آپ شیئر کریں گے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے جو بیسٹ کامنٹ ہوگا ان کو جائے گا ہماری طرف سے سائن ایشور کا خوبصورت سا ڈریس. کل آپ نے مجھے بھی پہنے ہوئے دیکھا ہوگا، اور آج کل ہمارے جو ویورز ہیں ان کی طرف سے ان کو سائن ایشور کی طرف سے یہ آفر ہے. آپ ہمارا جو بیسٹ کامنٹ ہے، بھلے آپ فیس بک پہ ہمیں دے رہے ہیں، بھلے آپ ہمیں میسجز کے ذریعے سے دے رہے ہیں، بھلے آپ کال کر کے شو میں شامل ہو رہے ہیں 4102-347 پر، آپ جیت سکتے ہیں. اور ہماری طرف سے آپ کو جائے گا یہ خوبصورت سا آؤٹ فٹ سائن ایشور کا، جو کہ آپ انجوائے کر سکیں گے. سو آپ نے رہنا ہے ساتھ اور شیئر کرتے رہنا ہے اپنے رائے اور کامنٹ جو ہے اس MWF اسپیس ٹائپ کر کے اپنا میسج 2886 پہ 4102-347 پہ کال کر کے، یا پھر فیس بک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میرے ساتھ آج جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنی آج کی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر اسد تمیز الدین نظامی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری راولپنڈی سے منسلک ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ شکر، ٹھیک ٹھاک. بالکل اللہ کا شکر. اچھا جی، پھر ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں احمد رضا خان قادری صاحب. آپ نائٹ واکرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپرچل گائیڈ بھی ہیں. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. اچھا جی، پھر ان کے ساتھ ہیں حسن یاسر کاظمی صاحب. آپ اکلٹ کنسلٹنٹ ہیں، اور اگر میں آپ کو اور بھی بتاؤں اس کے بارے میں تو نائٹ واکر سرٹیفائیڈ انویسٹیگیٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو کاظمی صاحب کہنا ٹھیک رہے گا؟ ایز یو وش. اور آپ کو قادری صاحب کہنا ٹھیک رہے گا؟ میں نک نیمز تھوڑے سے جس میں ہم کنوینئنٹ چل سکیں. اور آپ تو ڈاکٹر صاحب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا پلیز ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا، یہ جو نائٹ واکرز کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کب سے اور کیسے؟ جی، جو نائٹ واکرز کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی اسٹارٹیڈ ان 1984 فرام می اینڈ فاروق نائک. وی آر بوتھ فرینڈس. اچھا، مطلب یہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں؟ دنیا کے کسی اور حصے میں یہ گروپ موجود نہیں ہے ایز سچ، لیکن اس وقت ہم لوگ پاکستان سے وی آر پرووائڈنگ فری آف کاسٹ سروسز ٹو دا ورلڈ. اچھا. اور جنات کے اندر جادو یا اس کے توڑ کے لیے وی آر پرووائڈنگ دی سروسز. 1984 سے یہ ہماری ریسرچ جو اس پہ اسٹارٹ ہوئی تھی، اٹ واز بیسیکلی اے ریسرچ بیسڈ گروپ. لیکن تقریباً 1 سال پہلے اس کو ہم نے ایز اے سوشل گروپ، ایز اے ریسرچ گروپ اس کو ہم نے جو آرگنائز کیا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا. کام کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے آپ کرتے ہیں کام کا طریقہ کار؟ بیسیکلی یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں مطلب وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کو یا تو ریموٹ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں قادری صاحب کے تھرو، یا یہ ہے کہ ہم لوگ اس سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور سائنٹیفکلی اور اسپرچولی اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. وی ہیو گاٹ ڈفرنٹ میتھڈز آف انویسٹیگیشن، جس کے اندر ڈفرنٹ انسٹرومینٹس شامل ہیں، اس کے اندر ایون نیورولوجی شامل ہے، اس کے اندر ایسٹرولوجی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قادری صاحب موجود ہیں. ہی از ایبل ٹو سی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئی ہیو گاٹ اے گاڈ گفٹڈ کوالٹی آف سینگ گھوسٹس لائف. یا مطلب یہ جو کوالٹی ہے بڑے کم لوگوں میں، اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آئی ڈونٹ کنسیڈر اٹ اے کوالٹی. مطلب آپ کو اگر بدرو چلتی پھرتی نظر آئے تو یہ تو خاصی پریشان بات ہوتی ہے شروع میں، آہستہ آہستہ ون گیٹس یوز ٹو اٹ. صحیح. اور قادری صاحب ہیں، یہ کشف کے ذریعے ہی کین سی، یہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. مطلب ہمارا جو مین دار و مدار ہمارے گروپ کا ہے وہ قادری صاحب پر ہے. بالکل صحیح. اچھا قادری صاحب، کمنگ ٹو یو، یہ جو کہہ رہے ہیں کشف یا دیکھ پانا، یہ سب چیزیں آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیسے کوئی خاص چلہ، کوئی خاص عمل ہے جس کے بعد یہ صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہیں؟ کیا جو 2 طریقے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو چلے کاٹنے والے لوگ ہیں، تو وہ سوائے مزمل کا چلہ یا اس طرح کی نا عبادت کرتے ہیں جس سے انہیں صلاحیت آ جاتی جو فیل کر سکتے ہیں. نیکڈ آئی سے کوئی بھی انسان جن کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. اچھا. تو دیکھنا ہوگا تو آپ اسے ذہن کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. تھرڈ آئی سے نا تو ہم لوگوں کا جو طریقہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ چند مخصوص چلے ہیں جو کرنے سے کوئی بھی یہ صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ اس بندے کی بات ہے جن کو ہانی ٹیلنٹ نہیں، جو کشف کی صلاحیت ہے، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ والی صلاحیت تو جو نور ہم سے بزرگوں سے ٹرانسفر ہماری، ہم اس نور کے تھرو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. اچھا. سو آپ جن کو جب دیکھتے ہیں تو آپ
کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم جن؟ ہمارے نزدیک تو ایک بڑا سا کوئی چھت سے اونچی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں اور جس کے بڑے عجیب و غریب قسم کی طاقت ہوتی ہے اس کی. آپ جن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جن کی اتنی ورائٹی کہ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بالکل ایک فکس. چھوٹے بھی ہوتے ہیں بالکل ایک ٹینس بال کے سائز کے، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ پورے پلازے جتنے بھی ہوتے ہیں کوئی علاقے کو گھیرا ہوتا ہے انہوں نے. صحیح. تو آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جن ہے؟ کم بھی ہو جاتا ہے، پھیل بھی سکتا ہے. آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا لٹمس پیپر ٹیسٹ، ایک مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، ہاں یہ جو ہے یہ وہی اسپیشی ہے. سو یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ یہ جن ہی ہے؟ ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی جرثومہ ہو، کوئی وائرس ہو، آپ اس کو دیکھ سک رہے ہو. وائرس کا جو میٹیریل ہوگا اس کا وہ ہمارے جسم کا ہوگا، خاکی میٹیریل ہوگا. اچھا. جو اس کے نور کے کمپاؤنڈ بنتے ہیں وہ اس کے جسم کے جیسے ہوں گے ہمارے پلانٹس کے، جانوروں کے ساتھ. کیونکہ جن کے جو کمپاؤنڈ ہے وہ اس کی نور کے بناوٹ اس کی کمزور کی. اچھا. تو اس ایک جانور پہ شک ہوا ہے کہ چھپلی ہے، کتا ہے، کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ جن ہے یا اصلی. اچھا. ہم اس کو اگر غانی طور پہ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اگر کمپاؤنڈ ہمارے مادی اس سے میچ کرتے ہیں تو وہ اوریجنل ہے. اگر اس کے اچھی اس کا میٹیریل کا کہ اس کا تو وہ جن شمار ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا مجھے تھوڑا سا آپ سے یہ کلٹ کنسلٹنسی جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، وہ میں پوچھتی ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ساری باتیں سنی، میری جو ہے نا وہ سمجھ اور عقل ناقص ہے بہت سارے معاملات میں. تو ہمیں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ اس میں بہت سارا ریسرچ کی گئی ہے، بہت ساری باتیں. اب وہ کیسے ان چیزوں کو لیتی ہے اور کیسے ایکسپلین کرتی ہے؟ آئی تھنک دو چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہیں. ایک چیز ہے اس کو ہم بلیف کہتے ہیں اور ایک چیز ہے ایکسپیرینس. فار ایگزامپل جیسے پروگرام سٹارٹ ہوا، آپ نے کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے سپر نیچرل فنامنا ہے جس کے ریلیجن نے بھی آپ کو کہا ہوا ہے اور آپ کو بہت سے ریفرنسز ملتے ہیں. ہم اس کو نگیٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ بلیف ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں ایک چیز کے بارے میں کہا گیا، وہ آپ کا بلیف ہے. کوشچن آتا ہے آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ. اب ہر انڈیویجل ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی سینسیٹیو زیادہ ہے، کوئی سینسیٹیو کم ہے، کسی کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے، کسی کے اندر کوئی کیپیسٹی ہے. آپ کے آس پاس جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو بھی فنامنا ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسپیرینس ڈفرینٹلی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر بہت سینسیٹیو ہیں، آپ رات کو ایک روڈ پہ جا رہی ہیں، روڈ پہ بالکل اندھیرا ہے، آپ کو لگے گا کہ شاید پیچھے کوئی چل رہا ہے، شاید کوئی میرے ساتھ کوئی آ رہا ہے. آپ کی نیند پوری نہ ہو، مختلف ٹائم میں لگتا ہے. آپ اکیلے اسٹوڈیوز میں ہو، ساری لائٹس بند ہوئی ہوئی ہوں، آپ کو سڈنلی لگے گا کہ کوئی آواز ہے، یہ کوئی ہے تو نہیں. اب وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. لیٹ سے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ 10 سال سے یہ آوازیں سن رہی ہیں، آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ یہ کوئی نارمل فنامنا ہے، تو آوازیں آتی ہیں. سو ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جو ساری ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ فنامنا، اس میں ہمارا کنسرن یہ کہ کیا ہر دفعہ کوئی ایسا سپر نیچرل فنامنا ہوتا ہے یا شاید جو لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہو جاتی ہے. بیکاز ایکچولی ایشو یہ ہے کہ آپ کے ہر کلچر میں اور ہر کمیونٹی میں ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے. ہم کیا یقین کرتے ہیں، ہم کیا بلیف کرتے ہیں، جس سسٹم میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں ہمارا بلیف سسٹم اس طرح بنتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ اور اس کا ماحول کا اثر ہوگا کہ وہ کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی صورتحال کو کس طرح سے اس کی تشریح کرتا ہے یا اس کو کیا سمجھتا ہے. مسئلہ یہ کہ اگر ہم ہر چیز کو جنرلائز کر دیں کہ صرف یہی چیز ہے، وہ پاسبلی بہت پروڈکٹیو نہیں ہوگی. تو ہمیں اس وقت ہمیں اپنی لاجک یوز کرنی پڑے گی کہ جو ہم کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں یہ کیا ہے. بالکل صحیح. میجورٹی آف دا ٹائمز بیکاز اس کلچر میں ایک انوائرمنٹ میں رہنے سے آپ کا بلیف سسٹم یہ بنتا ہے کہ صرف یہ ہے. جس طرح سے بے تاشا کلائنٹس آتے ہیں، بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، یہ صرف اس کا ایک آنسر ہوتا ہے کہ نظر لگ گئی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچے نے واقعی کلاس اٹینڈ کی تھی، کیا پڑھائی کی تھی، کیا محنت کی تھی. لیکن کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اثر کی وجہ سے ہو گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فنامنا شاید ایگزسٹ کرے، لیکن اگر ہم جنرلائز کر دیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ شاید بہت زیادہ اپروپریٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، کنسیڈرنگ آل یہ جو گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ ہم نے جو پہلے کلپس چلائے، پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سائنٹیفکلی اور اسپرچولی لے کے چلیں. ڈو یو ایگری ود دس کائنڈ آف پروگرامنگ؟ آزاد میڈیا کی یہ جو کارنامے ہیں کہ اس میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر زیادہ تر پروگرامز آ رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے دے آر فیک. زیادہ تر پروگرامز فیک ہیں کیونکہ اتنا لاؤڈ اور اتنا فلیشی قسم کے ایونٹس نہیں ہوتے. صحیح. اس کے اندر دس از یو ڈونٹ سی دا کلر آف آئیز چینجنگ اینڈ اے کیٹ دیٹ اسٹارٹس باکنگ اور سم تھنگ آف دس سارٹ، کہ مطلب نیچرل چیزوں سے ہٹ کے نہیں کچھ ہونا شروع ہو جاتا. اچھا. دس از بیسیکلی ڈاکٹر صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں
کہ 80% کیسز میں 70% کیسز میں یہ سائیکولوجیکل کیسز ہیں. لوگ شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں یا مولیکولیا کے پیشنٹس ہیں یا ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں, یا ان کو وہم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس بھی جو کیسز آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کیسز وہی ہوتے ہیں جن کو ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی سائیکٹرسٹ کسی سائیکولوجسٹ کو جا کے دکھائیں تاکہ وہ آپ کا بہتر علاج کر سکیں. اور اس کے علاوہ کیسز آتے ہیں نا اگر ہمارے پاس تو اس میں سے 60% سائیکو پرابلمس ہوتے ہیں اور 25 جادو کی ایکسٹریم قسم ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے ایسا کہ بندے کے اوپر ایگزورسزم ہوگی. صرف 100 میں سے 10 ہوں گے جو اوریجنل جناتی کیس ہوں گے. اچھا بالکل صحیح. یہ ہم بات کرتے ہیں. میں پروگرام کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہ رہی ہوں ایز نائٹ واکر, جو فیلڈ انویسٹیگیٹر آپ ہیں, سرٹیفائڈ انویسٹیگیٹر, کہ یہ اس طرح کے پروگرام دکھانا ٹھیک ہے, دروازہ کھل رہا ہے, دیکھا ہے اپنے اچانک کوئی سایہ ادھر سے گیا ہے. دس از ناٹ آن. آپ کسی کو سائیکولوجیکلی جو انسان ویک کر رہے ہیں کیونکہ دس از آل میڈ. ایسا ہوتا نہیں ہے, نفسیاتی طور پہ کمزور کیا جا رہا ہے. ایسا نیچرل لائف میں بہت کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس طرح کے جو فینومینا ایگزسٹ کرتا ہے یہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے. وی ہیو سین سچ کیسز, لیکن اس طرح کے کیسز اتنے ریئر ہیں معاشرے میں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام دکھائے جانے چاہیے یا اس طرح کے پروگرامز جو کہ نیچرل نہیں ہیں, جو کہ بہت لاؤڈ ہیں, جو کہ بہت فلیشی ہیں, جو کہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو ویک کرتے ہیں, آئی ڈو ناٹ ریکمینڈ دیم شوئنگ آن آپ کا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آئی تھنک جیسے کاظمی صاحب نے کہا کہ جو ان کی آرگنائزیشن ہے کو سوشل سروس پرووائڈ کری ہے. اب سوشل سروس میں نہیں, یہ جو پروگرامز ہم نے دکھائے ہیں وہ سوشل سروس نہیں ہے کسی کی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو پروگرام جیسے کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک غلط ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. انسٹیڈ کہ اگر کاظم صاحب ایک سوشل سروس پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, آپ ایک پروگرام کریٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر رہے, آپ لوگوں کو ڈیویٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے ذہن میں یہ بات پختہ کر رہے ہیں کہ دس از اٹ اینڈ نتھنگ ایلس. جیسے کاظم صاحب نے کہا کہ نمبر آف ٹائمز, یا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں ریفر کرتا ہوں کہ وہ اپنی کوئی ایک اپروپریٹ ہیلپ لے لیں, ناٹ کہ وہ سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, ایون اپنے کسی بڑے سے ڈسکس کر لیں ایک پرابلم کو. وہ چیز یہ پروگرام روک رہی ہے کیونکہ ایک بچہ جب ایکسپیرینس کرتا ہے وہ ان پروگرامز کو دیکھتا ہے, وہ فرم بلیو کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس بات کو اپنے پیرنٹس سے یا اپنے گھر والوں سے یا کسی ایلڈر سے ڈسکس نہیں کرتا, تو وہ ایک آپ کا جو اپروپریٹ پاتھ وے وہ رک جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب یہاں سے تھوڑا پروگرام کا مقصد ہے تو لوگوں کی تربیت کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ کس طرح ان کو ان چیزوں سے بچا جائے. قاضی صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ آپ کی آواز پہنچ سکے. معذرت لیکن مائکس کی تھوڑی سی لمیٹیشن. تو اس میں نا ایسا ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ وہ لوگ اس کیسے بچا جائے, اپنے گھر کو کیسے آپ بتائیے نا کیا کیا جائے. جیسے دین سے دور ہے یا بندہ ناپاک ہے, گندا سندہ رہتا ہے تو اس پہ یعنی فرشتے دور ہوں گے اس سے, تو اس پہ یہ چیزیں اس کو تنگ کرنے لگیں گی. اب ایسے کیس میں ان کو سمجھائیں کہ یعنی نماز کا پابند ہوگا بندہ, پاک صاف رہے گا, تو خود ہی سے چیزیں دور ہٹیں گی. بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا, ہم نے میں ایکسٹریم اس پہ ڈسکس کرنے لگی ہوں, ایک چیز میرے ذہن میں اچانک آئی ہے. ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی جس نے حرام کھایا, جس کے اندر حرام دوڑ رہا ہے. آپ کے خیال میں ایک ایسا شخص جو بظاہر بڑا پاک صاف ستھرا ہو لیکن اس کا کاروبار جو ہے وہ حرام پر ہے یا سود پر ہے, یا پھر اس کی جو زندگی ہے وہ حرام پر, یا اس کی زندگی میں کسی قسم کی حرام کاری ہے, تو کیا آپ اسے پاک کنسیڈر کریں گے کہ ناپاک؟ اس کو ہم پاک کنسیڈر مطلب پاک کا مطلب ہے آپ کا کہ صاف ستھرے کپڑے, جو نجاست ہو, پاک ہونے کی شرائط ہیں وہ. بالکل صحیح. تو جس طرح یہ کہ جو بھی ایک لقمہ بھی حرام کا کمائے تو سب سے پہلے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. آج کل ہر گھر میں یہ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مان رہے, والدین کو گالیاں دے رہے ہیں. اچھا, آپ نے بھی بتایا تھا کہ 100% اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں 70% سائیکولوجیکل پیشنٹس ہیں. وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے کیا نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کو, لیکن آپ نے بتایا کہ جن کا کیس آیا ہمارے پاس جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے بھائی پر جن آ گیا, چیزیں توڑ گھر کی, لوگوں کو پٹاخے اٹھا کے, تو جا کے پہلے تو ہم نے اس کو چیک کیا کہ شیشہ کے آئٹم توڑا تھا, لوہے اور لکڑی کے, اس کا زور نہیں چل رہا تھا. اچھا. اسی طرح پٹخا کس کو ایک سوکھا سا دوست تھا, اس کو اٹھا کے پٹک گیا, اس کو کوئی بھی کر سکتا تھا. تو جب ہم نے اس کو فل وہ چیک کر لیا کہ کوئی مخلوق اس کو تنگ کری یعنی, تو ہم نے اس کو لیا کہ صحیح سے بتاؤ کہ, تو پتہ چلا کہ والدین سے ہیوی بائک کی ضد کرایا تھا. والدین نہیں مان رہے تھے تو اس نے اپنے آپ کو ہی کہ مجھے یہ جن آ گئے. ہاں جن آ گئے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو آپ نے, لیکن آپ نے جو ٹرکس آپ بتا رہے ہیں, ٹرکس کہہ لیں یا طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں, وہ سائیکولوجیکل ہے مور آف, کہ آپ نے اس سے ذرا مینیپولیٹ کر کے اندازہ لگایا کہ یہ بندہ جو ہے کیا ہے, کیسے ہے, یا کوئی اکوپمنٹ خاص یوز کیا. اچھا, روحانی طریقے سے چیک کیا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا, آپ نے بھی کہا کہ تقریباً 10% لوگ ہوتے ہیں جن پہ اصل میں جن یا سے باتیں, باقی کوئی آپ نے کہا کچھ 10% لوگ ہوتے ہیں جن پہ جادو کے سخت اثر. یہ جادو جو ہے اسے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کیسے ریڈ کر لیتے ہیں, اور یہ کہاں سے ہوتا ہے, کون کرتا ہے اور کن پہ ہو جاتا ہے؟ تو ہم سب لوگ جیسے نور کے بنے ہوئے,
یعنی جو ہمارے ایٹمس ہیں وہ آگے فوٹونز اور اس سے آگے نور کا فارمولہ جیسے کن 5 کن کا نور کی شعاعیں انہوں نے مختلف صورتیں اختیار کریں. نور ہوتا ہے سفید کلر کا, جیسے آپ لائٹ دیکھیں, اب لائٹ میں کوئی آپ کالی چیز لے آئیں چیز کہیں اس کا شیڈو بن جاتا ہے. تو جو جناتی یا شیطانی چیزیں یہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا کالا جادو, کوئی کالا نیلا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے, صرف شیطانی عمل کی وجہ سے اس کو کالا کہا جاتا ہے. تو سب جادو کالے ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دل کالا ہو گیا, عبادت میں دل نہیں لگا بندے کا, یا دل پہ مہر لگی. تو یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے بندے کے قلب کی نور کی شعاعیں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اتنی الٹ جاتی ہیں کہ وہ سائیکی سی صورت اختیار کر. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے. یحییٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم فرا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل اللہ کا شکر, بہترین. آپ سنائیے. الحمدللہ فرا, آئی تھنک یو آر دا اونلی ہوسٹ کے جو لگتا ہے کہ واقعی پڑھی لکھی ہیں, ورنہ تو جو آج کل معاملات چل رہے ہیں بڑے خراب چل رہے ہیں. جو میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, آپ کے گیسٹ نے ایک بڑی اچھی بات کی. دیکھیں نفسیات اور جادو کے حوالے سے آج کل جو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں ریلی بڑی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں لوگوں کے مطلب ایک جو غلط لوگ جو نان کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ آ کے بیٹھ کے بڑا ایک ڈراماٹائز کر کے چیزیں پیش کرتے ہیں, جس سے ہمارا دیکھیں ہم مذہبی طور پہ بھی ڈسٹارٹ ہو رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ بھی ڈسٹارٹ ہو رہے ہیں. بات اتنی ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا کہ بھائی کیا نفسیاتی بیماری ہے, کیا جادو ہے, کیا سحر ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں جو آپ کے حضرات بیٹھے تھے, کیونکہ میرا بڑا ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, میرا بھائی 3.5 سال بیمار رہا ہے اور مختلف لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے. تو یقین کریں سوائے لوگ بے وقوف بنانے کے کچھ نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جنرل بات بتاتے ہیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا, جادو ہو گیا, سحر ہو گیا اور بندش ہو گئی, تو آپ تمام دوسری چیزوں کو بھول کے اپنی تدبیر اپنی عقل استعمال کرنے کے بعد انہیں چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا پیسہ اور اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں. میں آپ کے یہ گیسٹ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, یہ مجھے بتائیے کہ ایک نفسیاتی بیماری کو ہم لوگ کیوں یہ جادو ٹونا اور سحر بنا کے پیش کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے جادو ٹونا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان چکروں پڑ جاتے ہیں اور حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. صاف رہیے. تھینک یو یحییٰ صاحب. جی بڑا انہوں نے ریلیونٹ کوشچن کیا اور اس کے آنسر سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے لیے, کمیونٹی کے لیے بڑی اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوں گی. ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ہیومن مائنڈ ہے, ہمارا دماغ ہے, وہ اس طرح سے گیئرڈ اپ ہوا ہے کہ جو بھی آس پاس ہمارے فینومینا ہوتا ہے ہم اس کو لاجک دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کو لاجک آتی ہے, آپ گاڑی تیز چلا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ کے بہت سارے سائیکولوجیکل سمٹمز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کے ہیومن مائنڈ میں کوئی لاجک نہیں آتی. ٹھیک ہے, بچہ رات کو سویا, صبح اٹھا اور صبح اٹھ کے چیخیں مارنا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, اپسیٹ ہو گیا, بھاگ دوڑ کرنی شروع کر دی. اب لاجک سمجھ نہیں آ رہی. رات کو تو شادی پہ گئے تھے, صحیح سوئے ہیں, پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہے, سڈنلی یہ کیا ہو گیا. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کانفلکٹس, بہت ساری پریشانیاں جو بچے کے ذہن میں بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس رات کو ایکسٹریم پہ پہنچتی ہیں. صبح بچہ اٹھتا ہے, اس کا بہیویئر چینج ہو جاتا ہے. گھر والے دوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے کو نہ بخار ہے نہ کوئی اور النس ہے, یہ بہیویئر ایک دم کیوں چینج ہو گیا. اب لاجک کام نہیں کرتی, لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ریزن تو کوئی نہیں پتا چل رہا. دیٹس دا ٹائم وین دے کنسلٹ سمبڈی اینڈ سمبڈی وڈ سے obviously اثر ہو گیا یا سایہ ہو گیا. ہفتے بعد جب بچہ کام ڈاؤن ہوتا ہے, پتا چلتا ہے کہ اس کے ایشوز یہ تھے, جیسے قادری صاحب نے کہا کہ اس کو ہیوی بائک چاہیے تھی اور اس کے لیے اس کا بہیویئر چینج ہو گیا. تو جو یہ سوال ان صاحب نے کیا کہ یہ کیوں نہیں پتا چلتا, وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے جو سمٹمز ہیں سائیکولوجیکل سمٹمز وہ بڑے آڈ اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں. عام نارمل لوگ اپنی لاجک سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. کچھ بیماری ہیں, فار ایگزامپل اسکیزوفرینیا ایک النس ہے جس میں آپ کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں, آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, آپ پوری ڈسکرپشن ان کی دیتے ہیں. اب وہ اس ڈیزیز کے سمٹمز ہیں, لیکن جب یہ سمٹم آپ کسی کو بتائیں, آس پاس کی کمیونٹی میں لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے یہ ایشو کیا ہے. کسی کو آپ کہیں مجھے بخار ہے, میرا بلڈ پریشر زیادہ ہے, مجھے ڈائبٹیز ہے, وہ میجر ہو سکتی ہے. یہ سمٹمز میجریبل نہیں ہیں. دیر فور یہ سمٹمز جب آتے ہیں اور بہیویئرز بڑے آڈ لوگوں کے ہوتے ہیں, ایکسپلینیشن نہیں ملتی لوگوں کو, دیٹس دا ٹائم اینڈ پیپل تھنک کہ پاسبلی کوئی سپر نیچرل انفلوئنس آ گیا. بالکل صحیح. اب کرنا کیا چاہیے وہاں پہ؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کو انڈرسٹینڈ اور لرن یہ کرنا چاہیے. ایک سلسلہ ہے جس کو ہم پاتھ ویز ٹو کیئر کہتے ہیں. WHO نے ایک اسٹڈی کی جس میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ذہنی امراض کے سمٹمز ہوں تو ان کو ایک اپروپریٹ جگہ پہ علاج کے پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ اسٹڈیز ورلڈ وائڈ ہوئی ہیں, پاکستان میں ہوئی, جس میں اندازاً 3.5 سے 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں. اب ریزن کیا ہے, کیونکہ بیچ میں ڈفرینٹ چینلز آ جاتے ہیں. کچھ عرصے آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے بات کو. وجہ کیا ہے, ہماری بیٹی 21 سال کی ہے, عجیب حرکتیں کرتی ہے, کسی کو بتایا شادی نہیں ہوگی, خاندان میں بات پھیل جائے گی, بدنام ہو جائیں گے. دے وڈ ناٹ کنسلٹ. گھر میں کسی سے بات کریں گے, بڑے سے بات کریں گے, ہوتے ہوتے چیز ڈیلے ہو جاتی ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی اس قسم کے سمٹمز ہیں,
ٹیکنیکلی لوجیکلی آپ رول آؤٹ کر لیں کہ کوئی اس کے انڈر لائن کاز تو نہیں ہے. کاز سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, میڈیکل بھی ہو سکتا ہے. کوئی بیماری تو نہیں اسٹارٹ ہو گئی ہے, کوئی فیور تو نہیں اسٹارٹ ہو گیا. اگر وہ نہیں ہے, سائیکولوجیکل ریزنز ہیں یا نہیں. اب سائیکولوجیکل ریزنز آبویسلی شاید گھر والوں سے وہ بچہ یا بچی نہ ڈسکس کرنا چاہیں. اگر آپ سمجھیں کہ ہفتہ ہو گیا چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی, اس ٹائم کہ جہاں آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. سو ایشو یہ کہ آپ چاہے اپنے ایلڈر کو کنسلٹ کریں یا میڈیکل ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, جو ٹائم ڈیوریشن ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جس میں وہ چیز مزید خراب سے خراب تر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. جو ان کے سوال کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جیسے اب اولاد جوان ہوئی ہے تو ان کی ٹریمپنگ کی عادت ہے, تو غصہ ایک ہوتا ہے کہ غصہ نکالتے ہیں کسی کو. اگر ان کو گھر سے توجہ نہیں مل رہی یا ڈیمانڈ ان کی نہیں پوری ہوتی تو والدین کے ساتھ مس بہیو کریں یا بہن بھائیوں میں, تو اس کا بھی وہ سائیکولوجیکل وہ زیادہ ہوتا ہے, اثر زیادہ ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جیسے کہا بڑا رائٹلی کا, آپ نے دیکھا کیبل چینلز ہر جگہ پہ کتنا بڑا مطلب شرکی میں اسے کہوں گی کہ آپ عامل نجومی بابا حضرات جن کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے, آئی ونڈر کوئی ان سے کہ یار یہ ڈرون حملے تو رکواؤ نا, تمہاری جادو کی طاقت مان جائیں گے, ایک گندا سا ڈرون آتا ہے ہمارے بندے مار کے چلا جاتا ہے, کائنڈلی اس کو تو روک دیں, اتنی آپ کے پاس پاورز ہیں تو. لیکن ہم ان کے اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی جائیں ایسے لوگوں کے پاس تو لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ہر طرح کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں از دس دا رائٹ اپروچ؟ مجھے آپ لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کو اگر اسٹڈی کیا ہے تو آئی ایم شیور کچھ پراپرلی کیا ہوگا, اس میں دیکھا ہوگا. آئی تھنک دس از ناٹ ایٹ آل دا رائٹ اپروچ. یہ جو جادوگری ہے, یہ جو بابا عامل, یہ جو پیسے لینے والے حضرات ہیں, سب ڈھونگ ہے, فراڈ ہے بیسیکلی. آئی ڈو ناٹ تھنک سو دے اسٹینڈ اینی ویئر. لیکن وہ بھی تو اسپرچل کلیم کرتے ہیں. اسپرچل وہ نہیں کہلائیں گے. اگر ایک بندے نے جن قابو کیا ہوا یا موکل کے ذریعے پڑھ لیا, وہ پہلے آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کس مقصد سے آئے. آپ سمجھیں گے کہ بہت پہنچا ہوا بندہ, اس نے پہلے سے سب وہ کہہ دیا, یہ تو وہ ایسا ہوتا نہیں. اچھا, اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ چند لوگ جنوں کو قابو میں کر لیتے ہیں, چند لوگوں کو جن قابو میں کر لیتے ہیں؟ یہ کوئی فرق قسم کے, ایک ہی انسان ہے نا, ایک ہی فائبر, ایک ہی مٹیریل سے بنے ہوئے. ڈفرنس یہ ہے کہ ایک عامل ہے اور ایک ولی ہے, ٹھیک ہے, جو ایک عام انسان ہے. اب عامل اور ولی میں جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ڈفرنٹ ہے اس کا, اور ہمیں اس کی تمیز کرنی چاہیے. جو عامل ہے یہ وہ ہے کہ جو چلوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے بھی, وہ سفلی طور پہ ہو یا الوی طور پہ ہو, مطلب یہ کہ وہ نورانی ہو یا کسی اور سائڈ پہ شیطانیت پہ ہو, وہ جنات کو یا مخلوقات کو قابو کر کے ان سے کام کرواتا ہے. صحیح. اور ایک ولی وہ ہے جو کہ بیسیکلی ولی اللہ کا جو کانسیپٹ ہے, اولیاء اللہ کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے, ان کو کرامات جو انسان ہے وہ عنایت کرتا ہے. تو اس بندے کو مخلوقات کی حاجت نہیں رہتی. He depends upon God basically, not on jinnat and only. ہوگا وہ آپ سے مشک زعفران یہ چیزیں نہیں منگوائے گا, نہ آپ سے کوئی اس کی پے مانگے گا کسی کو خدمت کرنے کی. اچھا, ولی اللہ کی خوشی کے لیے کہے گا, جو عامل لوگ ہیں وہ اپنے اس کے لیے کہیں گے. بالکل صحیح. تو جو آپ کو کہیں کہ آپ کو چند مرغیاں, چند سفید کپڑے اور کیا کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی کستوری, زعفران اور چمبیلی کا تیل اور اس طرح کی چیزیں. ہم نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی جو اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں مشک لا کے دو یا ایسے دو. صحیح. تو ان چیزوں کا وہ کیا کرتے ہیں, مطلب یہ چیزیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ مارکیٹ میں سائیکل کر دیتے ہیں. اچھا, مارکیٹ میں پھر ریسائیکل کر دیتے ہیں. ہاں, مطلب مشک یہ ہرن کے جو انسان ہے اس سے وہ نکلتا ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے, اور بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اٹ کین بی سولڈ, اور اس سے وہ ان کا جو انسان ہے روزی روٹی ان لوگوں کی چل رہی ہے. دس از آل فراڈ بیسیکلی. بالکل. ان لوگوں کے پاس جانے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. دیر آر جینوئن پیپل اینڈ دے آر ویری فیو ان دس کنٹری. آپ نے گفتگو کے شروع میں یہ بھی بتایا کہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں, مطلب بدرو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا سوال تو آپ سے کہ بدرو ہمیشہ ہوتی ہے؟ ہم اکثر بدرو کبھی ہم نے نہیں سنا بدرو ہوتا ہے, بدرو آ گیا, حالانکہ وہ کسی مرد کی بھی تو ہو سکتی ہے. سو روح ہمیشہ فیمیل ورژن ہے. اچھا, یہ ایک ٹرم ہے, یہ اردو کا سے محاورے میں بدرو ہوتی ہے. اچھا, یہ جو بدرو ہوتی ہے اس میں اور جن میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے, کیا ڈفرنس؟ جن جو ہے وہ ہم انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق ہے, ایک بینگ ہے, تو اس کا بھی قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور اس کا رزلٹ جیسے دوزخ جہنم. صحیح. جبکہ روح جو ہے وہ ہمیں کنٹرول کرنے والا ایک مین چیز. تو ابھی جیسے آپ مجھے دیکھیں تو میں جو ہاتھ ہے یہ اس کو کنٹرول کرے, مگر سلیو جو اوپر ہلتی نظر آئے گی, تو یہ اسی طرح ہماری جو روح ہمیں کنٹرول کرے گی, مگر جو آپ مجھے دیکھیں گے یہ ایک امیج بن رہا ہے اوپر. اچھا, میں یہاں سے تھوڑا سا اپنا کانسیپٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس وقت اتنے بڑے ایک خلائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری سپیڈ کے ساتھ یونیورس میں چل رہا ہے, وہ ہمیں نہیں فیل ہو رہا کہ کوئی کسی قسم کی موومنٹ. سو ہمارے آس پاس بہت سارے نیچرل فینومینا جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں.
ہمارا ان سے تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کا ہم سے تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ مجھے بتائیے، یہ جو ہم بہت زیادہ تجسس کرتے ہیں اور گھستے ہیں کہ یہ اگر کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے تو یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کتنی ہے، کہاں ہے، کب ہے، یہ صحیح بات ہے؟ یہ کی جانی چاہیے؟ جس چیز کی نالج کم ہے انسان کے اندر، خود ہی اس کی طرف ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب لیکن آپ کے خیال میں یہ ایلینس کا میں کانسیپٹ دوں تو ہماری 90% عوام اس کو فیک سمجھے گی. ایلین کا؟ ہاں، جو خلائی مخلوق اسے کہتے ہیں یا کچھ. جی. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ کو تمام عالم کے لیے احمد بنا کے بھیجا گیا. عالمین. ہاں، عالمین. اگر دو عالم تھے نا، آخرت یا ابھی جس میں ہم عالم جو میں بیٹھے یا عالم ملائکہ، تو یہ تو دو عالم ہو گئے، ایک یا دو. تمام عالم سے کیا مراد تھی؟ تو اسی طرح ہماری طرح اور پلینٹس بھی ہیں، اس کی مخلوق بھی ہے. بالکل صحیح. تو اب ہمیں ایز اسپرچل گائیڈ دیکھیں، آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہو، میری ہو سکتا ہے نہ ہو، تو کیا مجھے اس چکر میں پڑنا چاہیے کہ جن یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ ہے کہ اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اپنی لائف امپروو کریں، اپنے آخر کا سوچیں، معاملات پہ غور کریں. صحیح. اچھا، آپ نے جتنے کام کیے، واٹ آر دا سائن سمٹمز وچ یو کنسیڈر آر الارمنگ، اور وہ نشانی ہے اس چیز کی کہ کوئی موجود ہے، وہ جو آپ نے آپ کی ریسرچ یا آپ کا تجربہ بتاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے جائیں گے، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی وہ انسٹرومنٹ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، کائنڈلی اگر آپ وہ ہمیں دکھا سکیں، ہم دیکھ سکیں وہ کیا چیزیں ہیں جس سے کہ، اور مجھے ضرور لگا کے چیک کر لیجیے گا، مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں شک ہوتا ہے کہ میں کوئی جناتی مخلوق ہوں. سو ہم ایک بریک کے بعد آئیں گے، واپس ساتھ رہیے گا. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. آج ہم جسے کہتے ہیں پیرانارمل سائنسز، اکلٹ سائنسز کہہ لیں، گھوسٹ ہنٹنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہم سن رہے ہیں آج کل، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز کا پلیز خیال رکھیے گا کہ مقصد جو ہے وہ ہمارے اندر بہت سارے ابہام، وسواس، جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ وسواس الخناس، کہ ہم ان چیزوں سے، وسوسوں سے، وہموں سے، اندیشوں سے، خوف سے، ان چیزوں سے نکلیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کنٹرول کر لیتی ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں قادری صاحب، مجھے اپنا ایک ذاتی فیتھ اور بلیف ہوتا ہے نا، یا سمجھ لیں جو بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہم، یہ چیزیں جو ہیں یہی جن ہوں گے اور یہی وہ چیزیں ہوں گی جو کہ ہمیں کنٹرول کرتی ہیں. اگر کوئی وہم ہمارا حد سے بڑھ جائے تو وہ اس حد تک طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہمارے سوچ کو، ہماری ذہن کو، ہماری توانائیوں کو، ہماری ڈائریکشنز کو کنٹرول یا انفلوئنس کرنا شروع کرتا ہے. ایک تو جنات کا نا قرآن شریف سے کانسیپٹ آ گیا، اس پہ تو ہمیں بلیو کرنا ہوگا. مگر جیسے فیک کیسز جو آتے ہیں جن میں جنات کا نہیں ہوتا، تو اس میں یہ وہم والی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، ایلیونس ہوتے ہیں نظر آئے. اب ایک کیس اس طرح کا آیا تھا کہ اس میں نیولی ویڈ کپل تھا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو ڈر جاتے تھے. وہ ہسبینڈ دیکھا تو اس کو اپنی وائف کی شکل میں دوسری مخلوق نظر آئی، وائف اپنے ہسبینڈ کو دیکھی تو وہ خوف زدہ ہو گئی. تو پہلے تو ہم لوگ ان کو چیک کر لیا کہ واقعی میں کوئی مخلوق ہے ایسا، یا ان کے اوپر جادو سے ان کا ذہن بند کیا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ تھا کہ ہسبینڈ جو تھا یہ ٹکٹکی باندھ کے نا بالکل اس سے اسٹیئر کرتا تھا وائف کو. تو جس پر وہ دیکھے تو اس کے ذہن میں نا ایک شکل سی بن کے وہ ایسا لگتا تھا کہ وائف کی شکل وہ بدل گئی. اچھا وہ آنکھیں اس نے نہیں بلنک کی تو آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھیں. اس کی اپنی شکل بدلی تو وائف اس کو دیکھ کر ڈرنے لگی. تھا کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ مسئلہ. اچھا، کو کہا کہ ایک دوسرے کو آرام سے دیکھو، نارمل باتیں کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب اس پہ وہ ریلیکس ہو گئے تھے، کیونکہ اکثر آپ انہیں کہہ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بابا جی کو پتہ نہیں چل رہا. دراصل اس سے ذرا زیادہ انٹینسٹی کے بابا جی چاہیے ہمیں، جو صحیح معنوں میں دیکھ سکیں. شاید ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. آپ کو اس طرح کا اس کا سامنا کرنا پڑا؟ اکثر ہوتا ہے کہ کئی مہینے پرانا کیس ہوتا ہے ایسا، تو ود ان منٹس اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا اس کا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آزمائی ہوتی ہے، دم شم ہوتا، تو وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنی جلدی مسئلہ حل ہو گیا یا ایسے. صحیح. تو اب تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹریچ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات آپ کو اس مجبوری میں کہ یہ بندہ سائیکولوجیکلی تسلی میں آ جائے گی. جیسے اگر کسی کو کوئی چیز تنگ نہیں کری، ہم صاف کہہ دیں گے کہ بھائی آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں، کوئی چیز تنگ نہیں کر رہی. اور اگر ان کیس واقعی میں ہے تو اس کو دم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، آلات کا ذکر ہو رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پہ آپ یوز کرتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ جی ہمارے پاس مختلف قسم کے جو آلات ہیں یہ موجود ہیں، اور ورلڈ وائڈ بعض اس طرح کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہمارے پاس ہے، وی ہیو گاٹ دس ویڈیو کیمرا. اور کیمرا یہ ایک عام کیمرا ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اٹ ہیز گاٹ انفراریڈ ایبلٹیز. انفرا مینز دیٹ از دا لائٹ اسپیکٹرم دیٹ از لوور دین ریڈ.
یہ جو چیز ہے یہ ڈفرینٹ پارٹیکلز اور ڈفرینٹ قسم کی موومنٹس جو جنات کی ہیں اس کو کیپچر کرنے کی جنات تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے نا, تو وہ لوور تو نہیں ہو سکتی, ان کو تو فائری کریچر تو ابو وہ ہوگی. جی جو اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بیسیکلی یو کی ناٹ ڈیفائن کہ یہ بعض کیسز میں لوور بعض کیسز میں ابو ہے. اچھا ہاں جی, بعض ہمیں اس طرح کی مخلوقات نظر آتی ہیں جو کہ دھوئیں کی ہیں. ہم نے راولپنڈی میں ایک فلیٹ میں وی کیپچرڈ اے فوٹوگراف آف اے ہینڈ دیٹ واز میڈ آف اسموک. اور بعض کیسز میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کے اندر اسپارکس ہوتے ہیں, ریڈ کلر کے یا بہت برائٹ قسم کے اسپارکس ہیں. تو ہم لوگ کلیئرلی ڈیفائن اب تک سائنس اسٹیج پہ نہیں پہنچی کہ ہم یہ کر سکیں کہ ان کا ایکچوئل جو مٹیریل ہے وہ کیا ہے. صحیح جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وی ہیو گاٹ کیمراز ہمارے پاس اور مختلف طرح کے بھی ہیں, ویڈیو کے لیے بھی اور اس کے علاوہ اسٹل فوٹوگرافس کے لیے بھی. وی ہیو گاٹ سم تھنگ دس از بیسیکلی ا لیزر انفرارڈ تھرمامیٹر, جو اگر کوئی بندہ کوئی میڈیم جو سا ہے وہ بنا ہوا ہے یا اف پرسن از پوزیسڈ ہی از ریئلی اے پیشنٹ, تو اس کے ایک کان کا دوسرے کان کا, ایک کندھے کا دوسرے کندھے کا, اس کے دل کا, باقی باڈی کا, پیروں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سب کا سب ڈفرینٹ آئے گا. جہاں پر وہ چیز موجود ہوگی وہ چیز وہاں پہ ٹیمپریچر ویری کرنا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہانٹڈ سائٹ ہے, ادھر کسی گھر کا کوئی کونا ہے جہاں پہ کوئی مخلوق موجود ہوتی ہے, لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, تو ادھر ٹیمپریچر چینج ہو گیا, تو ٹھنڈک ہو گیا, نمی کا احساس ہوگا سینے کا, یا پھر وہاں کا ٹیمپریچر ہائٹ ہوگا, وہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے. ارے مخلوقات تو دنیا میں بے شمار موجود ہے. ہم کہتے ہیں یار تم اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. اب میں یہ انٹرفیئرنس کہاں پہ آتی ہے؟ وہ جو تھا کہ قابو کر لینا, آپ کو کیوں نہیں, آئی ایم سوری لیکن مطلب آپ جنوں کو آپ جا کے ان کو چھیڑ خانی کر رہے ہیں باقاعدہ, وہ کہتے ہیں نا چھیڑنا نہیں چاہیے. آپ تو جا کے کہہ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جن ہے یا اس پہ, تو وہ آپ کو اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو یہ کہ ہم لوگ کسی کے ہیبیٹیٹ نہیں خراب کرتے. کوئی مخلوق کسی جگہ آباد ہے یا کچھ, ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے جب تک وہ کسی انسان کو تنگ نہیں کرے. اگر کسی کے گھر میں ڈسٹربنس کری ہے, کوئی اس کو تنگ کیا ہے, تو پھر ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. اچھا, ورنہ یہ ہماری طرح مخلوق ہے اور ہم کسی کو یعنی بلا وجہ کسی جن کو تنگ کرنا ہے, مارنا, اس کو قتل کرنا کہ اس میں آئے گا. اچھا تو الاؤڈ نہیں ہے ایسا اسلام میں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں, آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ میں چاہ رہی ہوں اس پہ جو میڈیکل سائنس ہمیں جو جتنا بتا رہی ہے ہمیں وہ پتا ہو, کیونکہ ہمیں اکثر ان چیزوں کے بارے میں پھر بھی پتا ہوتا ہے, یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ریسرچ جو ہے یا میڈیکل ہیلتھ سائنسز جو ہیں وہ کیا بتاتی ہیں. دوبارہ وہی بات جو میں نے ریپیٹ کی کہ آپ کا بلیف ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو آپ کے بلیف کے بارے میں تو ہم نہ نہیں کریں, لیکن ایکسپیرینس ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے انہوں نے بھی مینشن کیا کہ آپ کو کسی کمرے میں کوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے, فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز ہے. اب وہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. جہاں تک میڈیکل سائنس کی بات ہے, دو چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 ہے بہیویئر. مختلف لوگوں کا بہیویئر مطلب برتاؤ چینج ہو جاتا ہے. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈر لائن کیا ریزن کیا ہے, کیا وجوہات ہیں. دوسری چیز جو بیماری ہے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکینٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سائیکائٹرک النیسز کے سمٹمز بھی بالکل ان چیزوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ آپ کو دھکا دیا ہے, کسی نے آپ کی اسکن پہ کچھ کیا ہے. اب وہ سارا فینومینا سائیکوسس کے اندر آتا ہے. اب جو ہماری ساری ڈسکشن کا جو ایک جنرل امپیکٹ ہے وہ یہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرانا کہ فرسٹ لائن پہ اگر آپ یہ فینومینا ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ نے اس کو ڈائسیکٹ کر لینا کہ کیا کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے یا کسی سائیکولوجیکل اسٹریس کی وجہ سے یہ چیز تو نہیں ہو رہی. اگر لیٹ سے کوئی سائیکائٹرک النیس کے فرسٹ سمٹمز پریزنٹ ہو رہے ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ریزنز ہیں, ان کو ہمیں وہاں ریکٹیفائی کر لینا چاہیے. یہاں بالکل کر لینا چاہیے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ جو آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, جیسے کنورژن ڈس آرڈر کا کل میں پڑھ رہی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا سم ان ایکسپلینڈ ریزن. ٹھیک. اب یہ جو ان ایکسپلینڈ ریزن ہے نا, اس کو لوگ ایکسپلین کرتے ہیں پھر پیرانارمل اس میں, کہ دیکھا سائنس بھی بتا تو سکتی نہیں ہے, یہ ہے وہی, تو پھر اس کو ایکسپلین پھر غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. ایکچولی جو کنورژن ڈس آرڈر ہے, فار ایگزامپل اس کا بڑا سمپل ایگزامپل دیں. ایک وہ لڑکی جو گاؤں میں رہتی ہو, جس نے پہلے کبھی انگریزی نہ بولی ہو, سڈنلی ایک دن صبح اٹھے, چیخیں مارے, شور شرابہ کرے اور وہ انگریزی میں بات کرنا شروع کر دے. صحیح ہے. اب آس پاس کے لوگ بالکل حیران ہوں گے کہ لڑکی جو ہمیشہ گاؤں میں رہی, جس نے کبھی بھی انگریزی کا ایک لفظ نہیں سنا, اس کو سڈنلی یہ کیسے چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اب وہ فینومینا ہے جو آپ سمجھتے ہیں سپر نیچرل ہے. کنورژن ڈس آرڈر ایک سائیکائٹرک النیس ہے, اور آپ کی بے تحاشا موویز اور ڈراماز میں اس کا ایک قسم کا ابیوز کیا جاتا ہے, جہاں پہ مختلف نام ہیں, ڈبل پرسنالٹیز اور مختلف ناموں سے یوز ہوتا ہے. سمپل فینومینا یہ کہ آپ کے ذہن میں کشمکش ہوتی ہے. اچھا, یہ نفسیاتی کشمکش ہے.
کنورژن کی بیسکس یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں کشمکش ہوتی ہے. ایک کام ہے جو آپ نے کر لیا ہوتا ہے یا کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کنوینس نہیں ہوتے. کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. دس انڈیسائسونیس اور دس کانفلکٹ کریٹس اے لاٹ آف انرجی. جس کو سمپل لفظ میں آپ سمجھیں پریشانی، گھبراہٹ، اینگزائٹی. جب وہ اینگزائٹی آپ کے اندر قابو کرنے کی کیفیت نہ ہو، جس طرح سے گھر میں بجلی کا شارٹ سرکٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ الیکٹریسٹی ایکسٹرا آ جائے تو وہ آپ کے سارے سسٹم کو بند کر دیتا ہے. سائیکولوجیکل شارٹ سرکٹنگ یہ ہے کہ جب آپ کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے آپ ریالٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. اور آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. آپ ایک ڈفرنٹ انسان بن جاتے ہیں. آپ ایک ڈفرنٹ لینگویج میں بات کرنا شروع کرتے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ اس کا تعلق ہماری روحانی کشمکش، جس کو ہم نفسیاتی کشمکش، جس کو مطلب کوئی گلٹ سے کوئی کام کرنا چاہیے نہیں. ہم یہاں پہ رک کر ہماری یہ جو ساری گفتگو ہے ریفر کریں گے تھوڑا سا مفتی عبداللہ ہاشمی، ان کو لے کے پھر ہم اپنی گفتگو آگے کنٹینیو کریں گے. مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آج جو بات چیت کر رہے ہیں جنات کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے کہ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایسی ایک مخلوق وجود رکھتی ہے، لیکن اس مخلوق کا انسانی زندگی کے اوپر عمل دخل کتنا ہے، اور اس عمل دخل اگر ہے تو پھر اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. کیا ہمارا مذہب اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے کلیئرلی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب سے بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے اور انسان کو پوری کائنات میں زمین پہ حاکم بنایا ہے. جی. اور جب انسان اشرف ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری مخلوق اس پہ ایسی حاوی ہو جائے کہ وہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو جائے. جی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو بڑی عزت دی اور اس کو خشکی اور تری میں ہم نے ایک اختیار دیا ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی مخلوق جو انسان سے کم درجے کی وہ انسان پہ حاوی ہو جائے. صحیح. ہاں لیکن یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالی سے غافل ہو یا انسان کی آزمائش کے لیے جیسے بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے ایسے ہی جنات یا شیاطین کے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر انسان ان کو اپنے اوپر حاوی کر لے جیسے سورۃ الجن میں ہے کہ قرآن پاک اترنے سے پہلے انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادہم رہقا. لوگ کسی وادی میں اترتے تھے سفر کے دوران رات کو اور کہتے تھے کہ اے وادی کے سردار، جنوں کے سردار، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. تو وہ اس سے قرآن پاک نے کہا کہ جن اور سرکشی میں آتے تھے. تو وہ ایک چھوٹی چیز کو انہوں نے بڑا بنا لیا تو وہ شیاطین ان کے سر پہ سوار ہو گئے. اور اصل میں یہ جنات وغیرہ یہ چیزیں حقیقت میں انسان کے اوپر اس وقت سوار ہوتی ہیں جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو. سوار ہونے کا کوئی ہمیں مطلب ایسا کچھ ثبوت یا کہہ لیں واقعہ یا کچھ ایسا ہسٹری سے ایویڈنس ملتا ہے یا یہ آج ہی کے دور میں سوار ہونا زیادہ شروع ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کا تو ثبوت ویسے بھی ملتا ہے جیسے کہ یعنی سوار ہونا بہی معنی کہ انسان کو تکلیف دے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صدقہ کی کھجوریں دیں اور فرمایا کہ اس کی آپ رات کو حفاظت کریں. اور رات کو شیطان آیا اور اس نے وہ کھجوریں اٹھانا شروع کر دی. تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا یعنی 3 راتوں میں آتا رہا اور پھر اس نے تیسری دفعہ یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں یعنی آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیں تو اگر اس کو آپ پڑھ لیں تو لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح کہ اللہ کی طرف سے محافظ ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے. بالکل صحیح. تو جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کا جو ہے نا شرارت ہو سکتی ہے انسانوں کے ساتھ. جادو کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ جیسے فرض کیا ہی پتا چلے کسی پہ جن یا سے بائے میں جادو ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے بتا دیا آیت الکرسی پڑھیں، لیکن ہمیں بعض اوقات لگتا ہے یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ جن اتارنے کی یا جادو کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو کیا ہمیں اس بارے میں کچھ پتا چلتا ہے؟ دیکھیں جی میں اس بارے میں عرض کروں کہ کو بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں دین میں اگر ان کو اختیار کیا جائے. جیسے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ شیطان لگا دیتا ہے.
اور پھر حدیث پاک میں بتایا گیا جو آدمی صبح و شام تین کل جو ہے آخری یہ صبح و شام پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں مسنون جس سے آج کل ہم لوگ بے خبر ہیں. وہ ساری اگر آدمی پڑھتا رہے تو بہت انسان بے دخل ہو جاتا ہے. اور میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، میں اگرچہ کوئی پروفیشنل عامل نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، لیکن چونکہ دین سے واسطہ ہے تو لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں کہتے ہیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو میں نے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجا اور دیکھا کہ ان کے مسائل ٹھیک ہو گئے. اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ساتھ رہے. مجھے مفتی صاحب کی اپروچ اس لیے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے کہ بڑا بیلنس، بڑا صحیح انداز میں لے کر چلتے ہیں. ہم نے اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرنا ہے. قادری صاحب، آپ سے میرا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا، بریک کے بعد آپ نے سنا وہ سب کچھ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، کیا یہ سب کر لینا کافی نہیں ہوتا؟ اور اگر یہ اسپرچل ایسپیکٹ میں بات کر رہی ہوں، روحانی طور پر، کیا یہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کافی نہیں ہے ہمیں بچانے کے لیے؟ اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو پھر مزید کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا اگلا حصہ جو ہے وہ شروع کریں گے. وقت خبروں کا ہو چکا ہے. بہت سارے بھوت آپ نے مجھے بتائے ہیں. آج میں نے آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ وہ کون سا جن، وہ کون سا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، وہ کون سا بھوت ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے؟ MWF اسپیس ٹائپ کر کے اپنا میسج 2886 پہ آپ شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ رہیے گا. پروگرام کے کسی حصے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی رائے یا سوال ہو وہ بھی ضرور شیئر کریں. 41023447 کال کرنے اور شو میں شامل ہونے کے لیے ہمارا نمبر. نیوز اسٹوڈیو کی طرف اور واپسی پہ ہوگی آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم بات کریں تھوڑی سی پیرانارمل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جنات کہہ لیں، بھوت کہہ لیں، آسیب کہہ لیں، گھوسٹ کہہ لیں، بدروہیں کہہ لیں، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں. ڈاکٹر اسد تبیز الدین صاحب ویل نون سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد رضا خان قادری، آپ بھی ایسوسیٹڈ ہیں نائٹ واکرز کے ساتھ، لیکن بیسکلی آپ اسپرچل گائیڈر ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ نائٹ واکر سرٹیفائڈ انویسٹیگیٹر حسن یاسر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں، مقصد یہ کہ ہم اس موضوع کو جان سکیں کہ اس پہ کیا کیا جانا چاہیے، کیا ہوتا ہے، کتنا صحیح ہے اور کتنا جو ہے اس سے آگے مبالغہ اور پھر اس سے آگے مفروضے. صدف، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک جی، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. جی ہاں جی، آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ آپ نے اس طرح کا کوئی معاملہ ایکسپیرینس کیا، کچھ اس طرح کی صورتحال؟ Oh yeah, definitely. I think it must be 5-6 months back. I don't exactly remember. لیکن یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے آپ کو بتاتی چلوں. میں بیسکلی یو کے سے ہوں، وہیں پر ہی رہتی ہوں. ہم نے تقریباً 7 years یو کے میں ہی گزارے ہیں میری فیملی نے. تو مجھے تقریباً 3-4 سالوں سے کچھ پرابلم آ رہا تھا بہت زیادہ، ان دا سینس کہ ڈیورنگ دا نائٹ آئی یوز ٹو سی شیڈوز. اور شیڈوز کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ میں ڈرتی بہت زیادہ تھی. پھر یہ کیس ہوتے ہوئے مجھے اکثر کوئی بہت پوزیشن سی ہوتی تھی، ایز اف سم تھنگ از گرابنگ مائی باڈی. صحیح. اور مطلب بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا. آئی یوز ٹو جسٹ گو کمپلیٹلی اسٹل اور آئی وازنٹ ایبل ٹو موو. مجھ سے بالکل حرکت کوئی نہیں ہوتی تھی اور اتنی شدید خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ، اور جب وہ اسپیل بریک ہوتا تھا تب تو میرا برا حال ہوتا تھا. اور یہ بہت کنٹینیوسلی ہوتا تھا. اٹ واز لائک سم تھنگ از کمنگ فرام دا ونڈو. ٹھیک ہے، کوئی بلیک سا شیڈو یا سم تھنگ لائک دس، اور وہ جو ہے جسٹ یوز ٹو پوزیس می. آپ یقین کریں میں سونے سے ڈرتی تھی اور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی. اس کا حل کیا نکلا؟ مطلب کیسے؟ اس کا حل یہ نکلا، آئی ایکچولی ہیو اے فرینڈ، شی از ان پاکستان ٹو، یہیں پر ہی ہوتی ہے. یہاں پہ آرٹس کی ٹیوٹر ہے. ان سے میری بات ہوئی، میں نے صرف کچھ گنے چنے لوگوں کو بتایا، ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے کسی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح سے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از آلسو فار فری، کمپلیٹلی فری. صحیح. تو نیچرلی مجھے پر بہت زیادہ اپیل کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہاں یو کے بیٹھی ہوئی ہوں، تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ٹریٹ می؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں دے ڈو دس ریموٹ ایگزورسزم. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑی زبردست بات ہے. انہوں نے ان کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ سرچ کی، یہاں سے ان کا ویب سائٹ کا آئی ڈی ڈھونڈا، پھر اس کے بعد ان کے اسکائپ کا آئی ڈی ڈھونڈا، ہم نے ان کو ایڈ کیا، اس سے بات ہوئی. تو انہوں نے مجھے رات کو کوئی ٹائم دے دیا تھا کہ آپ اتنے بجے جو ہے آن لائن آ جائیں. اور پھر یہ کہ اس وقت یہ جیسا احمد بھائی تھے، حسن تھے، فروخ بھائی تھے، ان کے میرے خیال کوئی ٹیم ممبر ہے وہ بھی وہ تھے.
اینڈ اپارٹ فرام دیٹ سامیا واز دیئر آلسو ٹو سپورٹ می, کیونکہ میں بالکل ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا سیناریو ہوگا, کیا ہوگا, گاڈ فوربڈ پوزیشن اینڈ آل دیٹ. لیکن نتھنگ لائک دیٹ ہیپنڈ, اور پتہ نہیں انہوں نے وہاں سے کیا کیا ہے. مجھے لائک احمد بھائی نے یہی بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی 25 فٹ کا کوئی ہے کوئی چیز جو کہ آدھی آپ کے اپارٹمنٹ میں آدھی نیچے ہے. لائک ہی جسٹ آسک می کہ لائک ویئر یو لوکیٹڈ, ٹھیک ہے, کون سی اسٹریٹ ہے, کون سی بلڈنگ ہے, کون سا اس کا فلور ہے اپارٹمنٹ کا, لائک آپ کے اپارٹمنٹ فرق پڑا اس کے بعد مطلب بہت ڈیفینیٹلی. اس کے بعد سے مجھے کچھ بھی نہیں ہے, مطلب پرفیکٹلی آل رائٹ الحمد للہ. گریٹ, گاڈ بلیس یو. یہ تو زبردست قسم کی بات آپ نے بتائی. تو اب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس سے یو کے میں بیٹھے ہوئے ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا؟ تو جس وقت ہم لوگ نور کے تھرو دیکھتے ہیں نا, جو ہمیں فیض کا نور آیا یا سلسلے کا جو ہوتا ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی راستے, سمندر, پہاڑ, دریا, آپ اس میں کائنات میں کہیں بھی دیکھ سکیں. اچھا, اس میں آپ یعنی 7ویں آسمان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈائریکٹ بھی کسی بندے کو ایز اے ایکس رے اسکین کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے جسم میں کہاں کہاں ویکنیس ہے, کیا بیماری ہے. اچھا, اس طرح تو اس کے لیے آپ کے فاصلے کی قید نہیں ہوتی. اچھا, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا, ابھی جیسے مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب نے ہمیں بتایا, اس میں انہوں نے جو انسان کی پاور کا ذکر کیا ہے, تو انسان کے پاس ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آیت الکرسی پڑھ لیں, آپ چاروں کل پڑھ لیں, اور بہت ساری دعائیں ہیں جو اگر آپ پڑھ لیں تو پھر اس طرح کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. آپ کے خیال میں یہ کافی ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ کرتا رہے تو کیا یہ یقینی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کا شکار ہونے سے بچ جائے گا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بالفرض محال, کہ ہمارا تو یقین اور ایمان نہیں کہتا کہ پھر کہہ دیا ہے تو پھر اتنا کافی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا کرنا چاہیے؟ اسی کو مزید کہیں, یعنی اگر فرض کریں آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی, نہیں فرق آیا تو آپ 7 دفعہ پڑھ لیں, 11 ٹائمز پڑھ لیں, اس طرح کو جو آسان اس میں کریں. بالکل صحیح. تو میں اس کا پاور کا بتایا تھا کہ انسانوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جن سے زیادہ پاور میں, اور یا جن کیوں درختوں پہ یا چھجوں پہ رہنے پہ موجود ہیں, چھتوں پہ لوگوں کی, ہماری طرح بلڈنگس کیوں نہیں ہیں ان کی. تو انسان کے پاس ہے اسم اعظم کا علم. اسم اعظم کے علم سے مراد کے جتنے اللہ تعالیٰ کا جو پرسنل نیم جس کو آپ کہہ لیں تو وہ ہے اللہ. الف ہٹائیں تو للہ ورنہ لاہو یا ہو. تو اس کی 2 آگے وہ بنتی ہیں برانچز, جس میں یا رحیم ہو یا قادر ہو. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفاتیں ان 2 ناموں سے ریلیٹ کرتی ہیں. اب ایک کسائی بیٹھا, یعنی جو چکن بنا رہا ہے یا ذبح کا ہے جانور کو, اس کو نہ اس سے دشمنی ہے نہ دوستی ہے, تو اپنی فیلڈ میں لگے, مگر اس کے اندر یا مومیتوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی جتنے اسم ان کی ایک جھلک انسان کے اندر کام کرے گی. تو اسی طرح جو خالق ہے وہ آرکیٹیکٹ بن گیا, جو مصور وہ آرٹسٹ ہے, کوئی بہت جلالی یا کہائی ہوتے ہیں تو کوئی بہت رحیم مزاج کا ہوتا ہے. تو اسی طرح تو ہمارے پاس جو اسم اعظم کا علم آیا تو اس سے ہم لوگ یہ چھاتے چلے گئے. بالکل صحیح. دوسرا ہمارے اندر 6 لطائف ہوتے ہیں, خفی و اخفا, جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں روحانی طور پہ, وہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. قلب و نفس ہے, یہ ہمارے اس کا مال سے تعلق ہوتے ہیں. اور روح جو ہے یہ ہمارے میک اپ سے ریلیٹڈ ہے کہ 5 انگلیاں, 2 بازو, 2 آنکھیں, اس طرح. اسپرچل باڈی کا الگ میک اپ ہے, اس کا جو فزیک ہے ہماری اس کا الگ ہے. صحیح. تو اس طرح سے انسان جنات میں ایک ہوتا ہے, یہ لطیفہ جو ہمارے اندر 2 ہیں, یہ جنات کے اندر ایک ہوتا ہے جو فزیک سے ریلیٹڈ ہے. اچھا. جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ہم کو کوئی پنچ مارے ہم اس کو برداشت کر جائیں گے, مگر جن کی ایسی بناوٹ ہے کہ اوریجنل جو جن کی بناوٹ, آپ اس کو پنچ ماریں گی تو اس کا جسم برسٹ ہو جائے گا. اچھا. تو یعنی ایک کی نازک وہ ہے کمپاؤنڈ جو ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ ختم کیسے کرتے ہیں؟ فرض کیا آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا, تو از ڈیٹیکشن از آل وٹ یو ڈو, مطلب اسے ختم کرنے کا کیا طریقہ؟ ایک دفعہ بھی اگر جادو کے موکل کو یا جن کو پتہ چل جائے نا کہ اس کی شامت آئی, وہ زیادہ اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں. اچھا. آپ کو یعنی اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو وہ زیادہ تنگ کرے گا. اچھا. وہ غصہ کا ذات تو ہی کرتے ہی ہیں. تو اچھا, اب ان میں ایسی اسپیشیز ہوتی ہیں جنات کی جن میں آپ ان کے پیسز کر دیں, یعنی اس کا جسم الگ کر دیں, سر الگ کریں, تھوڑی دیر میں جوڑ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا. ان کو یعنی ہماری طرح کی وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے خالی شوٹ کیا تو ڈیتھ ہو جائے. پھر آپ ختم کیسے کرتے ہیں؟ تو ان کے اندر یہ سورہ ناس, سورہ فلق اور دوشی سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہ پڑھ کے دم کرتے ہیں, پھر جو نور کی شعائیں ان کی جسم میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. صحیح. جس سے یہ ایک دم سے جل کے نا دھواں بن کے غائب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو جس وقت تک اس کی فل ڈیمائز ختم نہیں کرتے ہم لوگ, اس کو ہم اسے ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ یہ مزید تنگ نہ کرے بندے. بالکل صحیح. ارے ڈاکٹر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کئی پیشنٹس جو ہیں سائیکیٹری, کبھی آپ کو سائیکیٹری میں بھی ٹریٹ کرتے ہوئے لگا کہ یار یہ واقعی یہ کوئی جن ہی ہے, اس کو کسی عامل کے پاس بھیجنا پڑے گا؟ اچھا, میری بات آ جاتی ہے بلیف اور ایکسپیرینس کی, کہ کبھی آپ ایکسپیرینس کریں ایسا فینومنا جہاں پہ محسوس ہو کہ نہیں یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے, باؤنڈری سے باہر ہے, ایک نہیں ہو سکتا. تو کرنٹلی کوئی ایسا ایکسپیرینس کبھی ہوا نہیں. یہ ضرور ہے کہ ہر انڈیویجول پیشنٹ کا جو فینومنا ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس کی انٹینسٹی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو اسٹریسز ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے ابھی خاتون جنہوں نے کال کیا, ایک ورڈ وہ یوز کر رہی تھی, ان چیزوں سے مجھے بڑی ڈپریشن ہوتی تھی.
تو آئی ڈو ناٹ نو کہ انہوں نے کبھی اس ایسپیکٹ پہ سوچا کہ کیا کوئی ان کی زندگی میں اسٹریسز بھی تھیں جو ان کے اندر ایک انگزائٹی کریٹ کر رہی تھیں. سو آپ کے ایکسپیرینس میں مختلف پیشنٹس آتے ہیں جن کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن پاسبلی آبویسلی ایک گرومنگ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ لاجک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں اپسیٹ ہیں. تو جیسے باقی حضرات کہنے کے میجورٹی آف دا ٹائمز کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ سائیکو سوشل ایشو فینومنا ضرور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میجورٹی سمجھ بھی نہیں پا رہے. ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی گائیڈنس لیں گے ہم لوگ کہ اکثر کیس آتے ہیں کہ ہماری نانی کو یا دادا کو سائے نظر آئے, یا تو وہ خوفزدہ ہوں یا وہ کسی سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. اب اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہوگی, بیٹے ہیں وہ اگر زن وہی دیں جس چکر میں بھی لگیں وہ والدین کو توجہ نہیں دے. اب وہ اکیلے ان کو گھر میں, اچھا جو اولاد توجہ نہیں دے گی ان کی خوراک کا بھی خیال نہیں رکھے گی تو ان کو ویکنیس اور نروس سسٹم میں ویکنیس ہوگی تو ان کو ایلیوینس شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے کیس میں یعنی ہجرت کے علاوہ جو کیس ہوگا نا اس میں یعنی سوشلی اور میڈیکلی ہم اس کا کیا حل کریں, کیا علاج ہوگا؟ ایک ایشو جو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کبھی کبھی پیرنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سرٹن چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. فرسٹ اسٹیپ تو یہ کہ آپ کو ایویلویٹ کرنا ہوگا کہ کوئی میڈیکل ریزن تو نہیں. جیسے میں نے بتایا کہ بچے نے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, میجورٹی آف دا ٹائمز ان لوگوں کی ہیموگلوبن لیولز ڈراپ کر گئے ہوتے ہیں, فزیکل یعنی کہ میڈیکل النس بڑھ گئی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایک چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کنفیوژنل اسٹیٹ. کنفیوژن میں آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے دن اور صبح ہے صبح رات ہے, چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ ایکسپیرینس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ ایک پروگرام میں آپ سے ڈیمینشیا پہ بات ہوئی تھی. ڈیمینشیا ایک اور ڈیزیز اینٹی ہے جو اولڈر ایج گروپ میں آتی ہے, جہاں پہ آپ کے ذہن کے سیلز کم ہو جاتے ہیں, آپ کی سوچنے سمجھنے کی کیفیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس ڈیمینشیا میں بھی اٹ از ویری کامن کہ سڈنلی ایک سمٹم سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمیں آواز آتی ہے, گھر کے اندر کوئی آتا ہے, گھر میں آپ تالے لگا دیں, کوئی گزرتے ہوئے ہم نے سنا ہے کسی نے رات کے وقت انٹری کی ہے. وہ سارے سمٹمیٹالوجی آپ کے ڈیمینشیا کے ساتھ بھی آتے ہیں. بالکل صحیح. جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ان سمٹمس کے ساتھ فرسٹ اسٹیپ اگر سسٹمیٹکلی آپ کام کریں, ہمیشہ ایویلویٹ کر لیں کہ کوئی ریزن تو نہیں, کوئی میڈیکل ریزن تو نہیں, کوئی سائیکو سوشل ریزن تو نہیں ہے, کوئی ایسی ریزن جس کو ہم ریکٹیفائی کر لیں, تو آئی تھنک اس کا آؤٹ کم ٹوٹلی چینج ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا آپ نے کچھ اور انسٹرومینٹس کے بارے میں ہمیں بتانا, آپ خاصا خاموش تھے, حالانکہ مجھے آپ کی نیورولوجی اسٹرالوجی میں بڑا دلچسپی ہے. یہ صدف کے کیس کا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ شی واز انڈر ٹریٹمنٹ. انہوں نے ایک سائیکیٹرسٹ سے کافی عرصہ یہ کرتی رہی ہیں ٹریٹمنٹ, اور اس کے بعد جب وہاں سے آرام نہیں آیا تو دین شی وینٹ فار عاملس. انہوں نے کچھ عاملس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا پاکستان میں بھی اور باہر بھی, اور وہاں سے بھی کوئی ٹریٹمنٹ کرواتی رہی, لیکن ادھر سے بھی ان کو آرام نہیں آیا. تو وہ ٹریٹمنٹ ساری کی ساری لائف تھی وہاں پہ, بٹ ان آر کیس اٹ واز ریموٹ. اور وہ پہلی دفعہ میں جو ان کا کیس وہ سالو ہو گیا. بالکل صحیح. اور یہ 3-4 مہینے پہلا کیس ہے, لیکن یہ کہ اب تک شی از پرفیکٹلی فائن. اکوپمنٹ میں ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے جی, اس میں وی ہیو گاٹ سم تھنگ دیٹ از نون ایز گوسٹ میٹر. اور یہ جو گوسٹ میٹر ہے یہ دنیا میں گوسٹ میٹر کے نام سے ہی مشہور ہے. ان فیکٹ دس از ناٹ اے گوسٹ میٹر, اٹ کی ناٹ ٹیل یو کہ گوسٹ از دیئر اور ناٹ, بٹ دس از این ای ایم ایف ڈیٹیکٹر. ای ایم ایف اسٹینڈس فار الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. تو وہ جو ایک سفید کرتا پہنے ہوئے ایک بندہ ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے ادھر, دیکھیں آپ نے دیکھا ہے یہ سفید کرتا پہنے ہوئے چیزیں تو انفیکٹ نظر نہیں آتی ہیں, لیکن جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ بیسیکلی سائے ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں تو دے آر نون ایز شیڈو پیپل. یو کین سرچ آن گوگل فار شیڈو پیپل, اور شیڈو پیپل میں آپ کو ان کی تصویریں نظر آ جائیں گی. جنات کی ایک مخلوق ہے, یعنی لوگوں کو دیکھی ایسی گئی ہے کہ جو شٹل کاک بکری کی طرح ہوتی ہے, ان کے پاؤں نہیں ہوتے, تو وہ فلوٹنگ سے ادھر ادھر لوگ دیکھ کے ڈر گئے. اس طرح معاملات واقعہ ہمیں سننے میں آیا, تو اسی کو انہوں نے گوشت بنا دیا ہوگا. صحیح. ہاں, اس کو گوشت بنا دیا ہوگا. اس کے علاوہ وی ہیو گاٹ سم تھنگ, یہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے جو کہ ایمبینٹ ٹیمپریچر نوٹ کرتا ہے. جو انفرارڈ میٹرز ہیں یہ سرفیس کے ٹیمپریچر کے لیے, بٹ فار ٹیکنگ دا ٹیمپریچر آف انوائرمنٹ اینڈ آف دا ایئر وی ہیو گاٹ اے تھرمومیٹر. دین وی ہیو گاٹ سم تھنگ, دس از فار ریکارڈنگ دا الیکٹرانک وائسز وچ آر پروڈیوسڈ ان دا انوائرمنٹ. تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کر کے, اور پھر ہم اس کو سافٹ ویئر کے اوپر, جس میں ہمارے پاس فوٹو شاپ, ایڈوب آڈیشن اور ڈفرنٹ قسم کے سافٹ ویئر ہیں, وہاں پہ وی اینالائز دا کمپلیٹ ڈیٹا. اچھا بالکل. مجھے ایک چیز قادری صاحب بتائیے گا, ایک چیز میں بڑی سختی سے جاننا چاہ رہی ہوں, یہ کہ یہ اتنے جینڈر وائز کیوں ہے جن, مطلب انہیں لمبے بالوں والی خواتین, خوشبو لگائے ہوئے خواتین, مردوں کے اوپر کیوں نہیں ان کی نظریں کرم ہوتی؟ کیا خواتین ان کی جو ہے ان کا ذوق بہت اعلیٰ ہے کہ انہیں ہمارے مرد پسند نہیں آتے؟ ہماری خواتین کو اتنی کمال ہے کہ وہ جنات کے لیے بڑی لورنگ چیز بن جاتی ہیں. اس میں تو پھر جو ایکٹریسز ہیں ان کو سب سے پہلے سب سے زیادہ. ہاں, تو ایسا نہیں کہ مردوں پہ بھی ہوتے ہیں کیس, مگر لیڈیز پہ زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیڈیز کی بے احتیاطی کی وجہ سے. لیڈیز کے اس میں کہ اگر جیسے خوشبو لگائی ہوئی گھر سے باہر ہیں تو فرشتے حفاظت کے دور ہٹے بھی ہوں گے ان سے. صحیح.
تو اسی طرح کے بال کھلے ان سے تبھی فرشتے نہیں آتے. اس کا ہم صحابہ کرام کے دور سے بھی ثابت ہے. اور اسی طرح کے اس میں کہ جیسے ہوتے ہیں پیریڈز ہوتے ہیں مہینے میں, تو گاؤں کی لیڈیز خاص طور پہ جو نیش ہو تو وہ ناپاک رہتی ہیں, یعنی اگر جب ان کو غسل لازم ہو گیا تو غسل کر لیں آپ اس پہ, نہیں کرتی ہیں وہ گھوم پھری ہیں تو ان کو یہ سائل وغیرہ چیزیں لگ جاتی ہیں. جب تک حفاظت کے فرشتے آگے پاس ہیں کوئی مخلوق آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی. بالکل صحیح. تو اس کے ساتھ ایک بڑی سائنٹیفک ریلیونس بھی ہے, اور آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. ایک سمپل چیز یہ ہے کہ مینٹل النیسز جو ہیں ناٹ ان پاکستان, ورلڈ وائڈ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ ہیں. کیوں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے اندر جو ایک سینسٹیوٹی کا فیکٹر ہے, ایک ہمارا پورشن ہوتا ہے دماغ کا جس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں. لمبک سسٹم از لنکڈ ود ایموشنز, ہاؤ یو پرسیو تھنگز اراؤنڈ یو. خواتین میں لمبک سسٹم زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے. اس کی سمپل آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک ہی عمر کا ایک لڑکا ایک لڑکی کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے ارد گرد کچھ لوگ کھڑے ہوئے دونوں کو دیکھ رہے ہیں, لڑکے کو ایوریجلی بہت زیادہ ٹائم لگے گا یہ سینس کرنے میں کہ اس کو دیکھ رہے ہیں. خاتون میکسیمم ود ان سیکنڈ سینس کر لیں کہ ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ شاید آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوا. وائی ڈز دس ہیپن؟ بیکاز خواتین کے اندر وہ لمبک سسٹم از فار مور ڈیولپڈ دین مین. کیا اس کی وجہ آپ میں یہ نہیں ہے کہ خواتین زیادہ سپریس, زیادہ ڈپریشن, زیادہ اس طرح کے معاملات میں ان کا لمبک سسٹم زیادہ ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے, اسپیشل سینسز زیادہ کام کری ہوتی ہیں, ارد گرد جو پرابلمس ہیں اس کو وہ گراف زیادہ کرتی ہیں اور سب افیکٹ زیادہ ہوتی ہیں. یہ ریزن ہے کہ مینٹل سے زیادہ ہو گئی. اب جیسے ان خاتون کی بات ہو رہی تھی کہ آئی نو شی از ان یو کے, اور وہ مختلف تھراپسٹ کے پاس بھی گئی ہوں گی. یو کے میں یا باقی ویسٹ میں, ایون پاکستان میں ایک میڈیکل سسٹم ہے جہاں پہ صرف میڈیکیشن کی جاتی ہے. صحیح ہے. جو ایشو لیک کر رہا تھا ان کی زندگی میں وہ یہ تھا کہ یہ اپنے گھر والوں سے کوئی ایشو ڈسکس نہیں کر سکیں. شی ہیڈ ٹو ریلائی آن اے فرینڈ ان پاکستان اینڈ دین گاٹ ہیلپ. بہت سی دفعہ آپ کے پیشنٹ صرف آپ سے آ کے بات چیت کریں اور وینٹیلیشن سے آپ کی بہت ساری اسٹریسز ختم ہو جاتی ہیں. وہ فینومنا ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں, بکاز ہمارا خیال ہوتا ہے کہ تھراپیوٹک سینس یعنی یہ بات چیت کرنا از ارریلیونٹ. ہمارے لوگ گیئرڈ اپ ہو گئے کہ جب تک پرسکرپشن میں دوائی نہ ہو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے, ویئر ایز اٹ از ناٹ لائک دیٹ. سو بہت سی دفعہ ہماری جو اسٹریسز ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ فینومنا میں لے جاتی ہیں. صرف سنگل آپ کو بات چیت کرنا, وینٹیلیٹ کرنا, سم ٹائمز کین ریلیو یور نمبر آف. بالکل. اچھا, چھوٹے چھوٹے سوال اور میں وائنڈ اپ کروں گی. سوال میرے ذہن میں آئے کہ آج کل بہت زیادہ نا ویڈیوز اور اس طرح کے, خاص طور پہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا جادو مشہور ہے کہ ماسٹر ایلوینسٹ شمار ہوتا ہے. جیسے اپنے جسم کے 2 حصے کر دیے وہ الگ موو کریں, اس طرح اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا, تو اس کے اندر کیا وہ فینومینا ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں. پرسپشن کا جیسے میں نے آپ کو اگر بتایا انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو کیمرے نے کیسے پک کیا اس کو؟ کیمرے نے کیسے پک کیا؟ ایکچولی ایشو یہ کہ پرسپشن کی بات ہے. obviously اگر آپ اس چیز کو میجر کریں کہ کیا وہ واقعی کاٹ لیتے ہیں, جس طرح یہ پروگرام ہے اس کے ساتھ اور بہت سارے پروگرام ہیں جس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ڈبے کے اندر ایک کارنر میں چلے گا, جب انہوں نے کاٹا تو اس میں وہاں پہ انڈیویجول تھا نہیں, یا جو آپ زمین سے اوپر لے جاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے سب لوگ دیکھنے والے کہ واقعی زمین سے اوپر. ٹرکس کی بات کریں, کیمرہ ٹرکس نہیں اوریجنل, یعنی پارک میں نا سب لوگوں کو جمع کیا بینچ پہ. آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اس کو, آپ کی کیا ایکسپلینیشن؟ اس میں جادو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے جو موکلات کے تھرو ہوگی, ایک ہوئی جو ایز کے تھرو شعاؤں کے ذریعے. یہ شعاؤں والا جادو شمار ہوتا ہے. ایلیون جو ہے نا نظر بندی جس چیز کو کہیں گے, یہ شعاؤں کا جادو ہوتا ہے. اس میں انسانوں کے ذہن پہ ایک ایسا وہ شعاؤں کا غلاف چلتا ہے جس میں وہ نظر آنے لگتا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا, جادو کرنے والوں کا تو ہمیں پتا کافر, ہم یہاں تک آ گیا جادو کرنے والا کافر ہے, کرنے کروانے والا دونوں. کروانے والے کے بارے میں بتائیے ذرا. یہ جو مختلف لوگ جادو کرواتے ہیں کسی بھی وجہ سے, کسی دوسرے شخص کو ہارم یا نقصان پہنچانے کے لیے, اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ واقعی میں جادو ہوا ہے. یعنی اب بندہ صبح نہیں اٹھا, اس کے عزت میں تنگی آئی ہوئی ہے, معاملات ہیں خود صحیح نہیں ہے. نہیں اس کا تو ہو گیا, لیکن میں نے تو نیت کر لی نا آپ کو نقصان پہنچانے کی. مجھے تو جو میرا اعمال کا حساب ہوگا وہ تو میری نیت کے حساب سے ہوگا. بھائی تم سے ہو نہیں سکا, یہ میری منشا تھی, لیکن تم نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا نا. تم نے کوشش بھی کر لی, نیت بھی کر لی, تم نے پیسہ بھی لگا دیا, تم نے اپنے حصے کے سارے کام کر لیے. ہارم کسی انسان کو پہنچا نہیں پہنچا, میں مالک ہوں اس کا. تو اس معاملے میں اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. کچھ ہم نے لنک کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس طرح کے جو عامل ہیں جو جادوگر ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن پلیز, آئی ول بی ود یو, ہو اور ان لوگوں کو جو انسانہ پکڑا جائے. بالکل پکڑا جائے. اینڈ نائٹ واکرز از گوئنگ ٹو سپورٹ دیٹ مشن. بالکل صحیح. لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ. ہم لوگ جب علاج کرتے ہیں اس میں یہ طریقہ ہم نے نکالا کہ
یعنی جس وقت ہم جادو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ بندہ اسکین ہو جاتا ہے کہ کس طرف سے آیا تھا. اچھا. تو اب ہم اس کے برین سے دشمنی واش کر دیتے ہیں. اچھا. اب فرض کریں ایک بندہ آپ سے جیلس تھا یا جس وجہ سے آپ پہ جادو کا ہے تو ہم اس کے ذہن سے وہ فیکٹر مٹا دیں گے کہ دوبارہ ان کو اس طرف ایسا نہ سوچیں. بالکل صحیح ہے. سیکنڈلی صدف کیس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اٹ کین بی اٹ از پاسبل کہ وہ ایک ڈپریشن کیس ہی ہو, لیکن ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بھی آئے ہیں کہ جو لاسٹ کیس ہم لوگ ایئرپورٹ کے قریب کر چکے ہیں کہ ایک 12-14 سال کی لڑکی تھی جو واز پوزیسڈ. اس کے علاوہ 3 سال سے 6 سال کے اس کے 7 بہن بھائی ایسے تھے جو کہ ایک ٹائم میں سب کے سب پوزیس ہوتے تھے. صحیح. جی. اب اس کا دیر از نو ایکسپلینیشن فار دیٹ. ایکسپلینیشن ایک کلٹ فیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, پہلے بڑا بیٹا جو ہے اس کے ہاتھ میں ٹریمرز آتے ہیں, ہفتے بعد بیچ والے بیٹے کے ہاتھ میں ٹریمرز آتے ہیں, پھر چھوٹے بیٹے کے. اس کو ہم رول ماڈلنگ کہتے ہیں. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں گھر میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہے, فار ایگزامپل ٹریمرز آنے کے بعد وہ بچہ اسکول جانا بند ہو جاتا ہے, اس کو نہیں بھیجتے. چھوٹے بھائی رول ماڈلنگ یہ دیکھتے ہیں کہ دس از ون وے آف گیٹنگ این ایکسکیوز فرام ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. تو تھوڑی دیر بعد ان کے بھی ٹریمرز آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ چیز ہم نے بھی سوچی کہ بچے اسکول نہیں جا رہے اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ وی ریکارڈیڈ دس تھنگ. اب وہ پیشنٹ کی ہمارا پرمیشن نہیں ہے, ادروائز وہ ویڈیو بھی ہم یہاں پہ شو کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے دیکھا اس میں, سوری فار دس, لیکن ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ بالکل سیدھے تھے اور اسکریچز انگلیوں کے اس کے بازوں پہ پڑتے جاتے تھے, بازوں پہ بازو پہ نا زخم بننا شروع ہو گیا آٹومیٹکلی. جو اسکریچز ہیں وہ ایک دم آتے تھے, قادری صاحب دم کرتے تھے اور اسکریچز ختم ہو جاتے تھے, اس کے بعد دوبارہ اسکریچز بننے اسٹارٹ ہو جاتے تھے. اچھا چلیے ہم پروگرام مزید رکھیں گے جس میں ہم اس طرح کی چیزیں ایکسٹینڈیڈ آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں. ایک چیز یس اور نو میں آپ اپروو کرتے ہیں جس طرح کے پروگرام میڈیا پہ چلائے جاتے ہیں, یہ جو ڈر خوف سے بھوت پریت جنات اور یہ جو اشتہار چلتے ہیں فلاں موکل فلاں عامل فلاں صاحب بڑی طاقتور ہیں, آئیڈیلی گورنمنٹ کو بین کرنا چاہیے بیکاز دیر از نو کنٹرول. اگر آپ کوئی بھی نیوز پیپر سنڈے کا دیکھ لیں آپ کو اس میں کوئی خبر نہیں ہوگی, اس میں ڈفرنٹ ایڈس ہوں گے وچ اگین از ناٹ کریٹنگ این اویئرنیس. ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہر لوگ پریشان ہیں اپنے اس سے معاشی طور پہ, تو بندے کو کہیں سے بھی علاج ملے ادھر جاتے ہیں, تو فیک لوگوں کے چکر میں پھر اور زیادہ پریشانی اٹھانا پڑتی ہے. آپ کے خیال میں یہ چلنا چاہیے, بند ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بند ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری عوام کو اویئرنیس ہو کہ یہ سارا جو فراڈ ہے ان کے اوپر پیسہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دے آر پیئنگ تھاؤزنڈز آف روپیز فار دس. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اگین میں وائنڈ اپ اس کو اس چیز کے ساتھ کروں گی جو میں نے جس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. ہمیں ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں لیتے. سو ہمیں اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت طریقہ کار, بہت سارے واضح احکامات جو ہیں موجود ہیں. اکوپڈ اپنے آپ کو اس سے کرنا, اور اگر کہیں ہمیں لگے کہ زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آ گئی جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے, جس کی ہم توقع نہیں کرتے تھے, تو پھر اگین توقعات اس سے باندھنا جو کہ سب سے طاقتور اور مضبوط ہستی ہے اس نظام کائنات کی, وہ واحد سہارا ہے جو کہ ہمیں سب سے مضبوط سہارا دے سکتا ہے. دین ریفر کرنا مختلف نالجز کی طرف, لیکن پرووائڈیڈ کہ وہ صحیح ہوں, اوتھینٹک ہوں اور وہ کسی اس چیز سے متصادم نہ ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی نہیں ہے. سو یہ ایک سوچ اور اپروچ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں شامل رہے. میں اس بحث کو یہاں پہ اس کے ساتھ ختم کرتے ہوئے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف آپ کو لے کے چلوں گی, لیکن اس سے پہلے ایک بریک. ساتھ رہے گا. اس کے بعد ہماری ملاقات ڈاکٹر نشیبہ سلمان سے اور طلعت کے ساتھ کچن میں. سو آپ کے بہت سارے سوال اور بہت سارے جو آنسرز ہیں جو آپ کے SMS ہیں وہ بھی شامل کریں گے. سوال آج کا یہ, کون سا بھوت سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ MWF اسپیس ٹائپ کریں, اپنا میسج بھیجیں 2886 کے اوپر.